اب ایک اور اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ اٹس اے فیکٹ کہ گزشتہ سال مئی میں پاکستان نے چاہے جنگی محاذ ہو، سفارتی محاذ ہو یا پھر انفارمیشن کی جنگ ہو، ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے کیے جانے والا ہر پروپیگنڈا ثبوتوں کے ساتھ ناکام بنایا اور بھارت کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی میڈیا چینلز پوری دنیا میں جھوٹ بولنے، پروپیگنڈا کرنے اور ڈیلیبریٹلی فالس انفارمیشن پھیلانے کی ایک کیس سٹڈی بن چکے ہیں۔ شکست کھانے کے بعد ایک بار پھر بھارت نے منظم طریقے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کی ہے۔ ایک پورا پیٹرن ہے جس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، جس میں پہلے مغربی میڈیا میں موجود بھارت اور اسرائیلی لابی کے لوگ پاکستان کے خلاف ایک خبر دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی گھنٹوں میں بھارتی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور مختلف پلیٹ فارمز پہ ہیش ٹیگز کا پورا ایک نیٹ ورک متحرک ہو جاتا ہے اور پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال امریکی میڈیا نیٹ ورک CBS کی وہ رپورٹ ہے جو ایرانی طیاروں کے حوالے سے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ پاکستان حقائق واضح کرتا، بھارتی میڈیا اور ڈیجیٹل تجزیہ نگاروں نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے اس پالنا شروع کر دیا اور جان بوجھ کر فالس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور میں بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک کیمپین لانچ کی گئی کہ ایرانی وفد پاکستان نہیں آئے گا۔ پھر امریکی نائب صدر کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ بھی پاکستان نہیں جا رہے، لیکن سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ بھارتی ڈیجیٹل TV نیٹ ورکس نے ایگزیکٹلی کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ Well, sources tell Iranian media that Iran has no plans to participate in the peace talks. Iran has no plans to participate in peace talks in Islamabad with the American side. No Iranian delegation has departed yet for talks with the US to Pakistan, to Islamabad. So another big claim that's coming to fore, even as we were discussing on whether or not there is a delegation that is already going to or be on board those planes and then be headed to Islamabad. We are now learning, as per the States TV there, no Iranian delegation has departed. امریکی وفد بھی پاکستان آیا، ایرانی وفد بھی پاکستان آیا، مذاکرات کا پہلا دور بھی کامیابی سے مکمل ہوا اور بھارت ایک بار پھر شکست سے دوچار ہوا۔ بھارتی پروپیگنڈے کی ایک اور مثال دیکھیے۔ Perpetrator of the IED blast apprehended. According to the sources, the accused was a resident of Punjab. The mastermind behind the IED blast is Pakistani terrorist Shahzad Bhatti, is what we are given to understand. According to sources, the accused procured the explosive used in the IED from an individual located in the border area. आतंकवाद को शब्द को इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। जे इंडिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ۔ بھارت ایک لمبے عرصے سے پاکستان کو عالمی سطح پہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یورپ میں کام کرنے والی ایک لیب جس کو EU ڈس انفارمیشن لیب کہا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ 2019 میں اس ادارے نے ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق بھارت ایک منظم طریقے سے ہر سال اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اجلاس کے دوران پاکستان مخالف مہم چلاتا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بھارت کا پروپیگنڈا نیٹ ورک 119 ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نیٹ ورک میں 750 سے زائد جعلی میڈیا ایجنسیز شامل تھیں، درجنوں ویب سائٹس اس میں شامل تھیں اور یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس پورے نیٹ ورک کی سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ جعلی NGOs اور جعلی ویب سائٹس کی مدد سے وہ ایک ایسا نیریٹو پیش کرتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس موقف کو بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ FATF سمیت دیگر اداروں میں پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بیانی کی جنگ جیت تو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو مستقل اسٹریٹجک وضاحت، سفارتی شفافیت اور علاقائی امن کے پیغام کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی بھارت جیسے ممالک کے پروپیگنڈے کا جواب بھی دینا ہوگا اور وہ صرف تب ممکن ہے جب ہم اپنے جدید طریقوں سے، جدید ٹیکنالوجی سے اکوپ کریں گے۔ اور اس سب کی وضاحت کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بھی پاکستان کے حوالے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اور اس کا یہ پرسیپشن بنایا جاتا ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پہ ایک حمایت حاصل ہے، اس کا فائدہ صرف بھارت نہیں اپنے آپ کو پہنچا رہا بلکہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ نہ صرف
افغانستان کے راستے پاکستان کے حوالے سے سازش کرتے ہیں، بلکہ بائیلیٹرلی بھی یہ دونوں ممالک پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس میں میڈیا کیمپینز اور ڈس انفارمیشن کے فیکٹرز شامل ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔